أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. یا اللہ جسے اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق دے دے، اس سے زیادہ مکرم اور معزز کوئی نہیں، اور جسے اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے محروم کر دے اس کا ذلیل اور ملعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 17ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اس پارے کی ابتدا اسٹارٹنگ سورہ انبیاء سے ہو رہی ہے. اس کی پہلی آیت ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قریب ہونے کے لیے عربی میں قربہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور قربہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ہاتھ موبائل کے قریب ہو گیا جس کے لیے کہتے ہیں قربہ، اور اقتربہ بھی کہتے ہیں. اب دیکھو قربہ میں 3 حروف ہیں، قاف رے پے، لیکن اقتربہ میں 2 حروف اور بڑھ گئے، الف اور تے. قربہ اقترب. اور عربی کا یہ قاعدہ ہے، عربی زبان کا، کہ زیادت الحروف تدل علی زیادت المعانی. حروف زیادہ ہو جائے تو معنی زیادہ ہو جاتا. تو قربہ معنی نزدیک ہوا، اور اقتراب کا مطلب ہوتا ہے بہت قریب ہو گیا. اس کا مطلب بہت قریب ہو گیا ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہے، قربت کی شدت کو بتایا گیا ہے. اقترابہ لا کر کے تدل علی شدت الاقتراب، بہت زیادہ قریب ہو گیا ہے. کیا اس میں بھی ایک بہت عجیب نکتہ ہے، اس کو کہتے ہیں توضیح بعد الابہام. یہ بلاغت کا قاعدہ ہے، توضیح بعد الابہام. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ارے وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، کون؟ تو وہ آ رہا ہے، یہ ابہام ہے، یہ پتہ نہیں کون آ رہا ہے. تو ابہام پیدا کرنے کے بعد جب بات کہی جاتی ہے، تو جب ابہام پیدا کیا جاتا ہے تو 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک تو آدمی بڑے غور سے سننے لگتا ہے کون آ رہا ہے، اور اب وضاحت کی گئی کہ فلاں چیز آ رہی ہے جو بہت ہی اہم ہے. فلاں صحابہ فلاں کہہ رہے ہیں وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، بولے تو کون آ رہا ہے؟ تو آدمی غور سے سننے لگے گا. اور دوسرے وہ جو آ رہا ہے وہ بہت ہی اہم ہے، تبھی نہ ابہام پیدا کیا گیا، اس کے بعد وضاحت پیدا کی گئی. تو ابہام پیدا کرنے کے بعد اگر وضاحت ہو تو اس کی اہمیت پر یہ دلیل ہوتی ہے. کیا قریب ہو گیا؟ حسابہم، قریب ہو گیا. کیا؟ اب آدمی غور سے سننے لگا کیا قریب ہو؟ حسابہم، اس کا مطلب حساب، یہ وضاحت ہے ابہام کے بعد، یعنی یہ قریب ہو گیا ہے، اب حساب لیا جانے والا ہے. اب بتائیے آدمی کو کتنا ڈر جانا چاہیے؟ ارے حساب کتاب کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، اب آدمی کو ریڈی ہو جانا چاہیے حساب دینے کے لیے. لیکن حال کیا ہے بتایا گیا.
حساب کا وقت بالکل قریب آ گیا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. 3 باتیں. یہ سوئے ہوئے ہیں. اور کیسے سوئے ہوئے ہیں؟ کوئی آدمی جگا رہا ہے تو جاگ نہیں رہے, اعراض کر رہے ہو. تو ایک تو غفلتن سوئے ہوئے ہیں اور دوسرے اعراض کر رہے ہیں, یعنی کوئی جگا رہا ہے, یہ اعراض ہے. ایک تو سو رہا ہے اور دوسرے کوئی جگانے جا رہا ہے تو اعراض کر رہا ہے, ہٹ کائے کو جگا رہا ہے. تو گویا کہ ایک تو ہے سوئے ہوئے ہیں وہ فی غفلتن, اور دوسرے کوئی جگانے جا رہا ہے تو ہٹ اعراض کر رہے ہیں. اور جملہ اس میں استعمال کیا گیا, وہم مورزون کہا گیا, وہم یارزون نہیں کہا گیا, مورزون. اور یہ جملہ اس میں استمرار پر دلالت کرتا ہے, مسلسل اعراض کر رہے ہیں, ہٹ ہٹ ہٹ. یہ ہے استمرار, مسلسل ہے. جگانے والے آ رہے ہیں لیکن وہ بار بار اعراض کر رہا ہے. یہ جملہ اس میں کا مفاد ہے, وہم مورزون. کہہ رہے ہیں لاہیتن قلوبہم, ان کے دل غافل ہیں. اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ بڑا پیارا ہے کہ جب قرآن آپ کے داہنے کان میں پڑے اور آپ کا دل اس کی طرف متوجہ نہ ہو, اس سے اپنی نظر پھیر لے, تو آپ کا دل غافل ہے. نہیں سمجھے؟ قرآن حکیم آپ کے کان میں پڑا, اب کان سے کہاں جانا چاہیے؟ دل میں نا. اب جیسے یہ کان میں سے یہ جا رہا ہے تو دل کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سننا چاہیے, دیکھنا. اب یہ کیا کرتا ہے؟ اپنی نگاہ پھیر لیتا ہے. دل نگاہ, گویا کہ دل کی بھی آنکھ ہے, ایسے پھیر لیتا ہے, یہ پلٹ آتا ہے. یہ کہتے ہیں لاہیتن قلوبہم, ان کے دل غافل ہیں. غافل کا مطلب قرآن پہنچا لیکن نظریں پھیر لی, یہ ہے لہو. لاہیتن قلوبہم, ان کے دل غافل ہیں. حساب لیا جانے والا ہے, تیاری تو کرنی ہے. You have to be ready. تم تیار ہو جانا ہے. ایک سوال آگے پیدا ہو رہا ہے, وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. ہم نے جتنے انبیاء بھیجے سارے مرد تھے, کوئی عورت نہیں تھی. ایک سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھید بھاؤ کیوں کیا؟ مردوں کو نبی بنایا تھا تو عورت کو بھی نبیہ بنا دیتا. یہ بھید بھاؤ کیوں مرد اور عورت میں؟ یہ سوال ہے. نبی سارے مرد تھے, مردوں کو نبی بنایا گیا, کوئی عورت کیوں نہیں نبی بنائے گی, اسے نبیہ بنا دینا. سوال پیدا ہو, یہ بھید بھاؤ کیوں اللہ کیا؟ مردوں کو نبی بنایا جا رہا ہے, عورتوں کو نبیہ نہیں بنایا جا رہا ہے. یہ بھید بھاؤ اللہ کیا کیوں؟ جواب, یہ اللہ کا بھید بھاؤ نہیں ہے. مفسر تفسیرہ کرتا ہے, فہوا من لطفہ ورحمتہ بہا فہیا اقل تحملا. بہت پیارا اپنا سٹیک اور دو ٹوک تفسیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو نبیہ اس وجہ سے نہیں بنایا کہ اللہ اس پر مہربانی کرنا چاہتا ہے, اللہ اس پر رحم کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہ ایک بڑا بوجھ تو وہ اٹھائے رہتی ہے 9 مہینے تک, اب ایک دوسرا بوجھ ڈال دیا جائے تو یہ بوجھ پر بوجھ ہے. تو اللہ نے اس کے اوپر رحم کیا ہے. نبوت کا بوجھ ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے, اور ایک بوجھ ہر سال اٹھائے پھرتی ہے, تو بوجھ کے اوپر بوجھ ڈال دینا یہ ظلم ہے. اللہ ظلم پسند نہیں کرتا. عورت کے ساتھ اس نے لطف کیا ہے, مہربانی کی ہے, اس کے اوپر رحمت کی ہے, اس لیے کہ وہی اقل تحملا. ایک تو یہ کہ ایک بوجھ اٹھاتی ہے, دوسرا بوجھ اس کو اوپر لا دیا جائے, اور دوسرے یہ کہ عورت فطری طور پر جذباتی واقع ہوئی, وہ بڑی چیزوں کا تحمل نہیں کر سکتی. بچے میں اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہوتا, لیکن بچے سے کھلونا چھین لیا جائے تو رونے لگتا ہے. اور عورت معمولی چیزوں پر جذباتی ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے اس کا ولی مرد کو بنایا گیا ہے اور طلاق کا حق اسے نہیں دیا گیا اس جذباتی کمزوری کی وجہ سے. گویا کہ جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں سب کے سب فطرت کے مطابق ہیں, ورنہ سماج میں سوسائٹی میں فساد پھیل جاتا ہے. اس کے بعد ایک بہت حسین بات کہی جا رہی ہے, پیسہ جب آتا ہے, مال اور اقتدار جب آتا ہے تو جانتے ہیں گرمی ہو جاتی ہے اندر, گرمی ہو جاتی ہے اندر.
اللہ نے فرمایا فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، وہ ہمیں برابر پکارتے ہیں. فما زالت تلک دعواہم، ان کی پکار آتی رہی. جب اللہ کا عذاب آیا تو عذاب سے بچنے کے لیے پکارتے رہے، وہ ان کی آوازیں آتی رہی، لیکن ان کی آوازوں پر دھیان نہیں دیا گیا. جتنے فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے تھے ان کی بات کو سنی کر دے رہے. حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم ان کو کٹا ہوا بنا دیا. جیسے کھیتی کھڑی رہتی ہے نا، ہم نے کاٹ دیا اور خامدین انہیں بجھا دیا. بجھا دینے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی آدمیوں کو بجھا دیا گیا، کیا مطلب؟ آگ کو بجھایا جاتا ہے. آگ خمدت النار، آگ بجھ گئی، یہ آگ کے لیے لفظ آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار جو پیسہ آتا ہے تو آدمی کے اندر گرمی ہوتی ہے، اور گرمی کے اندر بہت اچھلتا ہے. ایک کتاب کے اندر عربی کی میں نے ایک واقعہ پڑھا، سنیں گے؟ سنا. ایک شاہراہ پر، مین روڈ پر، جنگل میں ایک ناسک رہتا تھا. ناسک میں پادری، عیسائی عالم. اس راستے سے ایک آدمی کا گزر ہوا. شام ہو گئی تھی. اسے دروازے پر گیا اور کہا کہ آج رات ٹھہرنے کا موقع دے دیجیے. رات ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ ناسک ہے. بالکل ویلکم ٹو یو، آؤ. آئے، کھانا وانا کھلایا اور دونوں نے آس پاس چارپائی بچھا لی. اب نیند نہیں آ رہی ہے، دونوں بات کرتے رہے. وہ جو مسافر تھا اس نے اس پادری سے پوچھا کہ کیسے گزر رہی ہے؟ بولے ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے گزر رہی. اور کوئی تکلیف؟ بولے تکلیف تو یہاں کچھ نہیں ہے، مجھے میرے گھر کے اندر ایک چوہے سے بڑی تکلیف ہے. بہت بڑا چوہا ہے. کیا تکلیف ہے؟ ارے کہا کہیں بھی پھل رکھ دو کھا لیتا ہے، خراب کر دیتا ہے. کپڑا رکھ دو کاٹ دیتا ہے، سوراخ کر دیتا ہے، ادھر ادھر دوڑتا رہتا ہے، گندگی کر دیتا ہے. کہا کہ مارنے کی کوشش نہیں کی آپ نے؟ ارے کتنی بار کوشش کی، ہاتھ ہی نہیں آتا. بولے کیا واقعہ اس کا؟ بولے کہیں سے بھی اس چوہے کو دوڑاؤ تو گھر میں ایک جگہ پر آتا ہے اور وہیں سے اتنی زور کی چھلانگ لیتا ہے کہ یہ جا وہ جا، ہاتھ نہیں آتا. ہمیشہ دوڑ کر کے وہیں آتا اور وہیں سے لمبی چھلانگ لیتا ہے. بولے ہاں. کہا کہ وہ جگہ بتاؤ. بتایا گیا یہ جگہ. کہا کھودو. کہا کیوں؟ کہا کہ اس کے نیچے خزانہ ہے، ایسا ہے اس کے اندر. کھودا گیا تو وہاں دفینہ نکلا، خزانہ نکلا. اچھا، اسی وجہ سے چوہا یہاں آتا تھا، اس کو گرمی ملتی تھی اور وہ کود جاتا تھا، وہ بھاگ جاتا تھا. تو چوہے کو بھی گرمی ملتی ہے پیسوں سے. انسان تو انسان ہے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور جب پیسوں کی وجہ سے دماغ خراب ہو جائے تو پھر جب عذاب آتا ہے تو یہ ساری گرمی نکال دی جاتی ہے، اس کو بجھا دیا جاتا ہے، ساری گرمی نکال دی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے ساری گرمی نکال دی جاتی ہے، ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے اس کو. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، ان کی آوازیں آتی رہیں مگر فرشتوں نے ان کو کھڑی کھیتی کی طرح کاٹ کر زمین پر بچھا دیا اور ان کی ساری گرمی نکال دی گئی. ڈر لگتا ہے پڑھتے ہوئے. سبحان من ھذا کلامہ، کسی باتیں کرتا ہے ہمارا رب. آگے ایک آیت ہے بہت پیاری، غور سے سنو. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. اس پر ایک مفسر کا تفسیر ہے، قد تتأخر ضربۃ الحق لكنها لا تقع الا على دماغ الباطل فيخر سريعا. یہ عربی میں ایک انتہائی خوبصورت تفسیر ہے، اور اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ قد تتأخر ضربۃ الحق، اللہ کی لاٹھی جب چلتی ہے، دیر تو ہوتی ہے چلنے میں، اللہ کی لاٹھی دیر میں چلتی ہے، لیکن جب پڑتی ہے تو باطل کا بھیجا نکال دیتی ہے. فَيَخِرُّهُ سَرِيعًا، اور وہ مر کر کے گر جاتا ہے. قد تتأخر ضربۃ الحق، اللہ کی لاٹھی دیر میں گھومتی ہے، قد تتأخر دیر میں گھومتی ہے، لَكِنَّهَا لَا تَقَعُ إِلَّا عَلَى دِمَاغِ الْبَاطِلِ، باطل کے دماغ کے اوپر پڑتی ہے اور اس کا بھیجا نکال دیتی ہے. جانتے ہیں گرمی زیادہ کہاں آتی ہے؟ دماغ میں.
یہاں بھی وہ دماغ کا لفظ استعمال کیا گیا. دماغ میں گرمی بہت زیادہ آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دماغ کے اوپر ہی لاٹھی مارتا ہے اور اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. یہاں فید مغوق آ گیا, دماغ کے اوپر لاٹھی پڑتی ہے, یہی سارا نشہ اور ساری گرمی یہی سی دماغ میں رہتی ہے, اور اللہ کی لاٹھی وہی دماغ کے اوپر پڑتی ہے اور باطل کا بھیجا نکل جاتا ہے. لہذا باطل کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ اللہ کی لاٹھی اس کی منتظر ہے, دیر ہو سکتی ہے مگر پڑے گی تو ڈائریکٹ دماغ کے اوپر اور بھیجا نکل جائے گا. یہ ہے وَنَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ. یہ اس آیت کریمہ پر دوسرا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی بڑی پیاری دلیل دی گئی, اس سے اچھی دلیل نہیں ہو سکتی. لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا. اگر ایک اسکول کے اندر دو آدمی ایک ہی عہدے پر فائز کر دیے جائیں, نتیجہ کیا ہوگا؟ اسکول تباہ ہو جائے گا. اس لیے کہ اختیارات دونوں کو یکساں دے دیے گئے. دو آدمی ہیں اور دونوں کو یکساں اختیارات دے دیے گئے. وہ کہتا ہے مغرب چلو تو کہتا ہے مشرق چلو. اب یہ مشرق چلو اور مغرب چلو, اس میں پورا اسکول تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے. جب ایک اسکول دو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے جو یکساں اختیار رکھتے ہوں, نہیں چلتا, تو یہ کائنات ایسے دو معبودوں کے اختیار میں آ کر کے کیسے چل سکتی ہے؟ اور نظام عالم درہم برہم کیوں نہیں ہو سکتا جن کے اختیارات ہیں؟ پتہ ہی چلا یہ کائنات فساد سے متصف نہیں ہے, لہذا اس کا بنانے والا, اس کا چلانے والا صرف اور صرف ایک ہی ہے. اس کے بعد فرمایا گیا خلق الانسان من عجل. انسان کو جلد بازی سے پیدا کیا گیا. کہتے ہیں نا جلدی کا کام شیطان کا. ارے بھائی کوئی حادثہ ہو جائے, آدمی کو صبر کرنا چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بے صبری میں نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. انڈین ایئر لائن کا ایک طیارہ بمبئی سے دلی کے لیے اڑا, کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے 15 منٹ لیٹ ہو گیا. لیٹ نہیں اڑا. اب وہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, بزنس مین ہوتے, بمبئی سے ڈائریکٹ دلی جاتے ہیں, وہاں بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں, روز اپ ڈاؤن کرتے ہیں. اب ایک مسافر کاکپٹ میں آیا جہاں کیپٹن بیٹھا ہوا تھا, اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کے کہا یہ 15 منٹ فلائٹ لیٹ کیوں ہوئی؟ اس نے قائل کرنے کی کوشش کی, یہ ٹیکنیکل پرابلم, وہ ٹیکنیکل پرابلم, ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. جو انکانوینئنس ہوا ہے, اس انکانوینئنس کے لیے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. اسی میں جو I have seen many pilots like you. تم جیسے پائلٹ بہت دیکھے ہم نے, یہ حضور معذرت ہم سے مت کرو, صحیح نہیں ہے. اس پر آ جاؤ I have seen many pilots like you. میں نے تم جیسے بہت سے پائلٹ دیکھے. اب اس نے گھبرا کر کے جہاز پھر بمبئی کی طرف موڑ دیا. جہاز فضا میں جا رہا تھا, اس نے جہاز کو دوبارہ ٹرن دیا اور لا کر کے بمبئی ہوائی اڈے پر پھر اتار دیا. بڑی دیر تک ہنگامہ ہوتا رہا, اور جب اس مسافر کو لے کر کے جہاز دلی ایئرپورٹ پر اترا تو 3 گھنٹہ لیٹ ہو چکا. مسافر کو 15 منٹ کی لیٹ برداشت نہیں ہوئی, 3 گھنٹے انتظار کرنا پڑا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بے صبری کی وجہ سے آدمی کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. دیکھو کیسے کیسے حادثے ہمارے سامنے آ گئے جلد بازی کی وجہ سے. آدمی جلد بازی نہ کرتا تو ایسے حادثات رونما نہ ہوتے, مسئلہ بالکل کلیئر ہو جاتا, لیکن آدمی صبر نہیں کر پاتا ہے. آدمی کو صبر کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں جو تعبیر اختیار فرمائی ہے اس پر میرا تبصرہ ہے. کیا انسان اتنا جلد باز واقع ہوا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے مٹی سے نہیں بنایا گیا ہے, جلد بازی سے بنایا گیا ہے. ارے بھائی انسان کس سے بنایا گیا؟ مٹی سے نا. اللہ فرماتا ہے اتنا جلد باز ہے یہ کہ جیسے اس کو مٹی سے نہیں بلکہ جلد بازی کے خمیر سے بنایا گیا ہے, جلد بازی سے بنایا گیا ہے. اس کو کیا تعبیر ہے, اس پر میرا عربی میں تبصرہ, میرا تبصرہ کیا تخر اقلام الادباء مستسلمتا لهذا التعبیر الالہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تعبیر کے سامنے تمام ادبا کے قلم جھک جائیں, سرنڈر کر دیں.
इतना प्यारा तफसीर है। खुलिकल इंसान मिन अजलिन, इंसान को ऐसा लगता है इतना जल्दबाज है, लगता है उसे मिट्टी से नहीं बल्कि जल्दबाजी से पैदा किया गया। उसका मादे तखलीक जल्दबाजी है, ऐसा समझ में आ गया ना? उसे जल्दबाजी से बनाया गया है, जल्दी में नहीं, जल्दबाजी एक चीज है उसी से बनाया गया उसको, इतना जल्दबाज है। कितनी खूबसूरत ताबीर है, बेहतरीन इस्तिआरा है, इंतहाई खूबसूरत और हसीन इस्तिआरा है, बेहतरीन है, ब्यूटीफुल लिटाइफा। अज़ाब जहन्नम का एक मंजर बताया जा रहा है, ये होशियार हो जाओ। वलइम मस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाब रब्बिका लयक़ूलुन अल्लाहु अकबर। कहा जा रहा है एक तो नफा होता है, नफा का मतलब विफ, WHIFF, विफ, झोंका, ऐसे झोंका। अब ये है ग्लास, अब इधर से झोंका जा रहा है हवा का, और झोंका सिर्फ टच कर रहा है, मस। तो एक तो हवा का झोंका है और दूसरे उसको घेर नहीं रहा है बल्कि टच करके निकल जा रहा है। दो बातें इसमें, एक है झोंका है हवा का और दूसरे हवा का झोंका टच करके जा रहा है। एक तो झोंका वैसे भी हल्का होता है और दूसरा हल्कापन मस करके जा रहा है, छू करके जा रहा है, घेर नहीं रहा है। अल्लाह ने फरमाया ये अजाब का, जहन्नम के अजाब का एक झोंका जो टच करके जा रहा है, अगर ये लग जाए तो जालिम बोलेंगे इन्ना कुन्ना जालिमीन। एक ही झोंके के अंदर फौरन एतराफ कर लिया उन्होंने, मान लिया हम जालिम है बोले तो। अच्छा, एक झोंके के टच की वजह से सारी सरकशी बाहर आ गई, फौरन अब तुमने जुर्म का एतराफ कर लिया। बताओ, इस पर एक मुफस्सिर का तफसीर ये है, हादा अलमुन नफ़हती फकैफ हालु मन गुमिसा फिन्नारी गमसतन। ये एक झोंके का हाल है जहन्नम की आग के। किसी आदमी को पकड़ कर जहन्नम में गोता दे दिया जाए तो उसका क्या हाल है? डरो सजा, जिसकी लपट उसका एक झोंका अगर टच कर जाए तो आदमी अपने तमाम गुनाहों का एतराफ कर लेगा। और किसी की मुंडी पकड़ करके आग में डाल दिया जाए, डुबके दे दिया जाए, उसका क्या हाल होगा? अल्लाह की बनाई हुई जहन्नम की जो आग है किस कदर खतरनाक है। फिर आग का तस्करा किया गया, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा, कैसा रब्त है। हजरत इब्राहिम का वाकया बयान किया गया है, कहने लगे बुतों को तोड़ दूंगा मैं। ये अल्लाह को छोड़ करके अपने हाथों से बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं। वो लोग ईदगाह में चले गए, ईद के लिए निकल गए, इन्होंने क्या किया, कुल्हाड़ा उठाया और इनका जो पूरा बुतखाना था सारे बुतों को तोड़ दिया और बड़े वाले बुत के गर्दन में कुल्हाड़ा लटका दिया। बोले ये किसने किया है? कालू फातू भी आला आयुन्नास, जिसने भी किया इसको लाओ, किसने किया होगा? बोले कालू समेना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहु इब्राहिम। लोगों ने कहा कि हमने सुना है एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहिम है, वो इन बुतों का तस्करा कर रहा था, शायद उसी ने तोड़ दिया है। यहाँ क्या फतन, एक आम नौजवान। इस पर एक मुफस्सिर का तफसीरा बड़ा प्यारा है, कहा इंदल खल्क़ी समेना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहु इब्राहिम व इंदल खालिक़ इन्न इब्राहिम काना उम्मतन फदाअन का मवाज़ीन अन्नास वला तंशगिल बिहा। इतना खूबसूरत और हसीन तफसीरा है, दाद देने के काबिल है। क्या कहते हैं वो कि आम लोगों की निगाहों में एक आम नौजवान है, फतन एक आम नौजवान है हजरत इब्राहिम, लेकिन खालिक की निगाह में इन इब्राहिम काना उम्मतन, पूरी उम्मत है इब्राहिम। तो अब क्या करना है? दाअन का मवाज़ीन अन्नास, तो लोगों के मेयार पर खरे उतरने की कोशिश मत कीजिए, लोगों के मेयार पर आप पूरा उतरने की कोशिश मत कीजिए। लोगों के मेयार पर आप पूरा नहीं उतर सकते। असल ये है कि आप अल्लाह के मेयार पर पूरा उतरिए। इनकी निगाह में एक आम नौजवान है, लेकिन अल्लाह की निगाह में पूरी उम्मत है। तो लोगों के मेयार पर पूरा उतरने की कोशिश मत कीजिए, अल्लाह के बनाए हुए मेयार पर पूरा उतरने की कोशिश कीजिए। ता मवाज़ीन अन्नास वला तंशगिल बिहा, लोगों के मीजान को, उनके मेयारात को छोड़ दो, उसकी तरफ ध्यान मत दो। वला तंशगिल बिहा, उसकी तरफ ध्यान। अरबी का तर्जुमा
रमा तर्जुमा करने के लिए अरबी किताबों का बड़ी गहराई से मुताला जरूरी है, नहीं तो तर्जुमा किस तरह करते, ला यंजिलुल माउ मिन्हु इल्ला कलीलन, नहीं गिरता है पानी उससे मगर थोड़ा। तर्जुमा तो हो गया, लेकिन क्या समझे आप? तो तर्जुमा ऐसा भी होता है। अल्लाह। फिर हजरत इब्राहिम तफ्तीश के बाद मुजरिम करार दिए गए। यही है बुतों का तोड़ने वाला। क्या कहा गया? आग जलाओ और इसके अंदर डाल दो। एक मुफस्सिर ने बड़ा तफसरा किया है, बड़ा खूबसूरत। अज़्ज़ालिमु इदा गलबा तगा व इदा हुज़िमा बगा, कि जब जालिम गलबा पाता है तो अपनी मनमानी करता है, मैं सबको देख लेता हूं, ऐसा बोलता है जब गालिब होता है तो। वह इदा हुज़िमा, और जब हार जाता है तो बगावत करता है। तो अज़्ज़ालिमु इदा गलबा तगा व इदा हुज़िमा, जब हजीमत खा जाता है, शिकस्त खुर्दा हो जाता है तो बगावत करता है। अब इन्होंने क्या किया? हमें पैगाम क्या मिला? जब दलील के मैदान में मुखालिफ हार जाता है तो हाथापाई पे होता रहता है। इसका मतलब यह हुआ, मैंने एक जुमला कहा था किसी तकरीर में कि मॉडर्न दौर में गालियां, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, मॉडर्न दौर में गालियां क्या? तमाम दलाइल के खात्मे का ऐलान। सामने वाला गालियां बकने लगे, इसका मतलब अब तक तमाम दलाइल के खात्मे का ऐलान, हमारे पास कोई दलील नहीं है। तो आदमी दलील के मैदान में जब डंडे की बात करने लगे, मारपीट की बात करने लगे, हाथापाई की बात करने लगे, इसका मतलब उसके बाद दलील मौजूद नहीं। यहां भी हर्रिकू, इसे जला दो, वैसे ही हुआ ना। दलाइल के मैदान में हार गए तो कहते जला दो। एक बड़ी आग जलाई गई और हजरत इब्राहिम को फेंक दिया गया। बड़ा प्यारा नुक्ता, शायद जिंदगी में आपने कभी ना सुना हो। अल्लाह तबारक व तआला के कमाल कुदरत की दलील देखो। कहा इधर फेंका गया आग में, और उधर हमने आग को हुक्म दिया है, कुल्ला या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। एक मुफस्सिर तफसीर करता है, लम यअमुरहा बिअन तंतफिया बल तबका नारन बारिदतन हादा कमाल कुदरतिल्लाहि तआला। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरा इब्राहिम तुझ में गिर रहा है तो बुझ जा नहीं कहा। हालांकि क्या कहना चाहिए था? मेरा खलील तुझ में गिर रहा है तो तू क्या कर? बुझ जा। क्या कहता? बुझ जा। लेकिन अल्लाह ने नहीं कहा बुझ जा, ठंडी हो जा। कमाल तो यह है कि आग जलती रहे और ठंडी बन जाए, ये कमाल है। ये नहीं कि बुझ जाए, ये है कमाल कुदरत। ये है कुरान हकीम की बलागत और कुरान हकीम का सिर, उसका राज, उसका रमज है। क्या कहता? बुझ जा, बुझ जाती। अल्लाह ने कहा नहीं, बुझना नहीं है, ये आग ही में रहेगा, तुझ में रहेगा, जलती रहे तू, लेकिन मेरे खलील को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यह है कमाल कुदरत। बुझना नहीं, जलती रहना, जलती रहने के बावजूद ठंडा बन जाना, मेरे खलील को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। ये कुरान हकीम की बलागत है, वरना डायरेक्ट ही बोल देता। मुफस्सिर ने क्या तफसीर किया? लम यामुरहा बिअन तंतफिया, अल्लाह ने यह हुक्म नहीं दिया कि बुझ जा, इंतफा के लिए नहीं बोला हो कि बुझ जा, बल तबका नारन बारिदतन, अल्लाह ने फरमाया जलती हुई आग रहे लेकिन ठंडी हो जाए। हादा कमाल कुदरतिल्लाह, आग चल रही है और उसमें मौजूद आदमी चल नहीं रहा है, ये कमाल है। क्या ऐसा मुमकिन है? आखिरत में भी मुमकिन है, दुनिया में भी मुमकिन है। आखिरत में कैसे मुमकिन है? जहन्नम में जो फरिश्ते हैं वो कहां जल रहे हो, उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही, उसी में रह रहे हो। उसी में जाने वाले जो बकरे हैं ना, उनको वही हलाल कर रहे हैं ना वहां पे, तो वो तो वहीं रह रहे हो, वो बकरों के दरमियान, बैलों के दरमियान ही वहीं रह रहे हो, उनको आग से कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही है। तो आखिरत में देखो आग है मगर तकलीफ नहीं पहुंचा रही। और दुनिया में एक कीड़ा होता है, समंदल नाम उसका। क्या? समंदल, सीन मीम नून दाल लाम, समंदल भी बोलते उसको, समंदर भी बोलते उसको। वो आग ही में रहता है, आग से बाहर निकालो मर जाएगा। तो दुनिया में तो अल्लाह ताला ने अपनी एक मखलूक दुनिया ही में मिसाल के तौर पर रख दी है कि आग में जिंदा रहता है, अगर आग से बाहर निकाल लो मर जाएगा वो। जैसे मछली को पानी से निकाल लिया जाए, मछली मर जाएगी, मछली पानी में जिंदा रहती है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने एक मखलूक ऐसी पैदा फरमाई है जिसका नाम समंदल है, वो आग के अंदर रहता है, आग से निकाल लो मर जाएगा। जैसे मछली को पानी से निकाल लिया मछली मर जाती है, तो दुनिया में भी उसकी मिसाल मौजूद है और आखिरत में भी उसकी मिसाल मौजूद है कि जहन्नम में फरिश्ते हैं लेकिन आग से उनको कोई तकलीफ न पहुंच रही है।
بہت پیاری بات لے کر کے جاؤ. تمام مصیبتوں سے بچنے کا ایک ہی نسخہ، ایک ہی علاج، دعا. اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کا تذکرہ فرمایا. ایک بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں، ذہن میں بٹھاؤ، حاضر کرو دماغ کو. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، نوح نے پکارا، اے میرے رب، پکار رہے ہیں. اچھا آگے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایوب نے پکارا ہے میرے رب. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، زکریا نے پکارا ہے میرے رب. صاحب ایسے ہی ہے. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ، نوح نے پکارا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ، ایوب نے پکارا. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ، زکریا نے پکارا. یہ تمام انبیاء کرام کے بارے میں کہا گیا، تمام نے اللہ کو پکارا اپنی اپنی مصیبتوں میں. نوح پریشان ہے اپنی قوم سے، وہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما. ربی انی مغلوب فانتصر، دعا فرما رہے ہو. انہوں نے پکارا. حضرت زکریا وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں کہ مجھے بچہ چاہیے بڑھاپے میں، وہ بھی پکار. اور حضرت ایوب پکار رہے ہیں، اے اللہ مجھے ایسی بیماری ہو کہ میں بہت تکلیف، اے ارحم الراحمین مجھے تکلیف نے پکڑ لیا ہے، بیماری نے پکڑ لیا ہے. وہ پکار رہے. آخر میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ فاستجبنا له، ہم نے قبول فرما لیا. اور بیچ میں حضرت یونس ہیں، ان کے بارے میں بھی وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، فنادا نادا 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 مانے پکارا. فنادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک مفسر کا بڑا پیارا تفسیرہ ہے. اے کیا قرآن ہے، بڑے بڑے عاقل لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دماغ والے لگے ہوئے ہیں قرآن کے پیچھے، اور قرآن کے اسرار نہیں ختم ہو رہے ہیں. کیا کہتا ہے؟ لے کر جاؤ، سمجھ لو اس کو. من هو غارق فی بحر الغم فلیردد هذا الدعاء. کیا بات. من هو غارق فی بحر الغم فلیردد هذا الدعاء. یونس علیہ السلام کس غم میں ہے؟ سمندر کے غم میں ہے. کہ سمندر مجھے اپنے اندر لیے ہوئے ہے، مچھلی کے پیٹ میں. ابے مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی کو سمندر لیے ہوئے. تو حضرت یونس کو کس کا غم ہے؟ سمندر کا غم ہے. تو یونس کو سمندر کا غم، اور کوئی غم کے سمندر میں ہو تو ایک ہے سمندر کا غم اور ایک ہوتا غم کا سمندر. تو حضرت یونس سمندر کے غم میں ہے اور اللہ نے ان کو سمندر سے نجات، مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی. تو من ہوا غارق فی بحر الغم، جو غم کے سمندر میں ہو، فلیردد ھذا الدعاء، اس دعا کو ریپیٹ کرے بار بار. ایک ہے سمندر کا غم، حضرت یونس سمندر کے غم میں ہے کہ پتہ نہیں نجات ملے گی کہ نہیں، وہاں سے اللہ نکال دیا. تو جو غم کے سمندر میں ہو وہ بھی نکال دیا جائے گا. اللہ. اب میرا اس وقت تفسیرہ کہ من ہوا غارق فی لجج الحواجس فلیستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جس کے اوپر خواہشات کا غلبہ ہو، خیالوں کا غلبہ ہو، اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لے لے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہ لے. یہ میرا تفسیرہ ہے. من هو غارق فی لجج الحواجس فلیستعذ باللہ من الشیطان الرجیم ولیستغفر اللہ. جی سمجھ میں آیا؟ ایک ہے سمندر کا غم، ایک ہے غم کا سمندر. اس کو کیسے کہیں گے؟ ایک ہے ریور آف سورو، سورو آف ریور، ایسے بولیں گے نا، ایسا. ایک ہے سمندر کا غم، ایک ہے غم کا سمندر. تو حضرت یونس سمندر کے غم میں اور اللہ نجات دے رہا ہے. تو کوئی اگر غم کے سمندر میں ہو کہ اللہ میں غموں کے سمندر میں ڈوبا ہو، میری مدد فرما، یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ریپیٹ کرو، اللہ نجات دے دے گا. جی فلیردد ھذا الدعاء. اچھا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیوں پہنچائے گئے؟ غصے کی وجہ سے. وجہ بتائیے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، غصے میں چھوڑ کر چلے گئے. نبی کو حکم ہوتا ہے تبھی بستی چھوڑتا ہے، بغیر حکم کے بستی نہیں چھوڑ سکتا جہاں وہ بھیجا گیا ہے. مغاضباً، غضب کی وجہ سے. ایک مفسر بڑا تفسیرہ بڑا خوبصورت کرتا ہے، کہتا ہے کہ الغضب سبب فی سجن نبی کریم فی بطن حوت فی قاع البحر اذن لا تغضب. کتنا خوبصورت تفسیر ہے
کہ غصہ ایسی چیز ہے، ایک بزرگ نبی کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر کے دریا میں ڈال دیا گیا ہے. غصہ تو اذن لا تغضب، تو غصہ مت کر بھائی. کتنا خوبصورت تفسیر ہے. ایک نبی کو قید کر دیا گیا غصے کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں، پھر سمندر میں ڈال دیا گیا. قید کر کے مچھلی کے پیٹ میں سمندر میں ڈال دیا گیا. تو یہ غضب سبب ہے اس سزا کا. تو اذن لا تغضب، تو بھائی غصہ مت کر اللہ کے بندے. ایسا مفسر بولتا ہے. کیا بات. اچھا، سارے لوگوں نے اللہ کو پکارا. ونادا کون نادا؟ ونوحا اذ نادا یونس فنادا فی الظلمات. یہاں ظلمات کہا گیا، ظلمتن کا پلیورل ہے وہ، ایک تاریکی. ظلمات مانے تاریکیاں. ایک مفسر نے بڑا اچھا سمجھایا اس کو. کہتے ہیں کہ یہ ظلمات کیوں کہا؟ یہ دریا کے اندر ہیں. اگر کوئی آدمی سمندر کی تہ میں چلا جائے، نیٹ ورک کام کرے گا موبائل کا؟ سوال ہی پیدا نہیں. مچھلی کے پیٹ میں پہنچا، نیٹ ورک کام نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا فی الظلمات، یہاں تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں. لیکن تمہارے موبائل کا نیٹ ورک فیل ہو سکتا ہے. یہاں عالم یہ ہے کہ کوئی بھی موبائل لگائے ہمارے پاس ڈائریکٹ لگ جاتا ہے، فیل نہیں ہوتا کبھی بھی. فی الظلمات وظنونی اذ ذهب مغاضبا، رات کے کسی بھی حصے میں کہیں بھی ہو مجھے پکار، میں تیری آواز سن لیتا ہوں. اللہ سبحانہ من ھذا کلام. میرے رب کتنا عظیم ہے، کتنی شان والا ہے. اللہ اپنی شان کے پیش نظر ہم تمام لوگوں کو بخشتے ہیں، ہماری مغفرت فرما. اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے اللہ تیرا کلام سن رہے ہیں، اللہ سب کو تو اپنے آغوش رحمت میں لے لے، سب کی بخشش کر، سب کو معاف کر. کہتے پکارا، سبوں نے پکارا. ونوحا اذ نادا، نوح نے پکارا. اور یونس نے وظنونی اذ ذهب مغاضبا فنادا. زکریا وذکریا اذ نادا وایوب اذ نادا، تمام نے پکارا. مفسر تفسیرہ کرتا ہے نجاتک فی مناجاتک. تمہیں نجات چاہیے نا تو پھر اللہ کو پکارو نا. نجاتک فی مناجاتک، تمہاری نجات تمہاری مناجات میں ہے، تمہاری دعا میں ہے. لہذا اگر تمہیں نجات چاہیے تو مناجات کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پکارو اس کو، اس سے بات کرو. نجاتک فی مناجاتک، درمیان میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ موبائل لگتا ہے یہاں سے، نیٹ ورک بھی فیل نہیں ہوتا، اور درمیان میں کسی سٹاپ کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ موبائل لگ جاتا ہے. دریا کی تہ سے اگر یہ موبائل وہاں لگ جا رہا ہے تو درمیان میں کسی وسیلے کی کیا ضرورت ہے. اللہ اکبر، یہ بتایا گیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ تمام لوگوں نے پکار لیا، تو اب ہم کیا بولتے ہیں؟ فاستجبنا لہ، ہم نے تمام کی دعائیں قبول کر لی. حضرت یونس کو غلبہ دے دیا، پوری قوم کو پانی سے ہلاک کر دیا. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور کر دی. ایک نکتہ بتاتا ہوں. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن سُرٍّ، میں نے قاعدہ بتایا تھا کہ ماں کے بعد اگر من آتا ہے تو نفی کا عموم ہو جاتا ہے. نفی کا عموم ہے، کیا مطلب؟ ہر بیماری دور کر دی ہم نے، ہر تکلیف دور کر دی، ہر تکلیف. بیٹے مر گئے تھے، بیٹے دے دیے. بیوی پریشان تھی، اس کی پریشانی دور ہو گئی. مال سب ضائع ہو گیا تھا، مال مل گیا، ساری چیزیں مل گئی. فکشف ما بھی من سر کی جو تعبیر ہے نفی عموم کی، نفی کے عموم کی، وہ اس سے معلوم ہے. فاستجبنا لہ، پکارا تم نے ہم کو، ہم نے تم سب کی آوازیں سن لی اور سب کی تکلیفیں دور کر دی. وجہ بتاتا ہے اللہ کہ ہم نے تمہاری تکلیفیں کیوں دور کی. پکارا تم نے، ہم نے تمہاری تکلیفیں دور کر دی. وجہ کیا ہے؟ وجہ بتا رہا اللہ، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ تمام کے تمام لوگ جن کی دعائیں ہم نے قبول کی نیکیوں میں سبقت کرتے تھے. میں کہا الل نہیں کہا، الل خیرات نہیں، نیکیوں کی طرف نہیں سبقت کرتے، نیکیوں میں سبقت کرتے تھے. کیا مطلب؟ ایک نیکی کا کام ختم نہیں ہوا کہ دوسرا کام شروع ہو گیا، اس میں لگ گئے، اس تک نہیں، اس میں لگ گئے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نہ کہ الل خیرات. ایک ہے دوڑ کر کے وہاں تک جانا، ایک ہے اسی میں لگے رہنا. اس وجہ سے فی لائے گئے، یہ فی کا مفاد ہے. تو اچھے کاموں میں لگے رہو. جب اچھے کاموں میں لگے رہو گے، کبھی بھی دعا کرو گے، کبھی پریشان ہوگے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری پریشانی دور کر دے گا. اس کے بعد فرمایا گیا دنیا میں کوئی مکان ایسا نہیں ہے جو شور و غوغا سے پاک ہو. اور شور سے دو تکلیفیں ہوتی ہیں، ایک تو دماغ کو اور دوسرے جسم کو.
آدمی بیمار ہو, شور ہوتا رہے نا تو آدمی کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے. شور ہوتا رہے آدمی سو نہیں سکتا. اللہ فرما رہا ہماری جنت میں آ جاؤ, لا يسمعون حسیسها, الحسیس صوت خفی, ہلکی آواز بھی کہیں نہیں ہے. بڑے سے بڑا ہوٹل ہو لیکن چاروں طرف سے شور ہو, ہوٹل کی پوری ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی. اللہ فرما رہا ہماری جنت میں آ جاؤ, کوئی شور ہوگا نہیں, بالکل ہلکی آواز بھی کہیں نہیں پاؤ گے, اتنا آرام ہے. اتنا آواز نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ دماغ کو بھی سکون ہے اور دل کو بھی سکون ہے اور بدن کو بھی سکون ہے. کیسا سکون لینا چاہتے ہو, آ جاؤ ہمارے یہاں آ جاؤ. لا يسمعون حسیسها, معمولی آواز نہیں آتی. یہاں تو مؤذن ایسے رکھے جاتے ہیں, اللہ اکبر, کروڑوں روپے کی مسجد بن جائے گی, مؤذن 800 کا, ایسے الفاظ نکالتا ہے, ایسی اور کچھ گل کی آواز نکالتا ہے, نہ نبی کا نام صحیح لیتا ہے نہ اللہ کا نام صحیح لیتا ہے. ارے بدل دو بھائی, ایسے مؤذنوں کو بدل دو بھائی. اذان ایسی ہونا کہ آدمی کا دل مسجد کی طرف متوجہ ہو جائے, نہ کہ مسجد سے بھاگنے لگے. پکڑ رکھا ہے اور بڈھے لپٹے ہوئے, ہٹنا نہیں ہے, لپٹے ہوئے ہٹنا نہیں ہے. تو اذان جو دے وہ اچھی آواز میں. تو شور جو ہے نا, اذان شور کا نام نہیں ہے. اذان اگر شور بن جائے تو پھر مسجد کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اذان شور نہیں بننا چاہیے. تو لا يسمعون حسیسها, ہماری جنت میں آ جاؤ, معمولی شور بھی آپ کو تم کو سنائی نہیں دے گا. شور نہیں ہے تو آرام سے نیند آ جائے گی, دماغ کو سکون, دل کو سکون, بدن کو سکون, سکون ہی سکون ہے. نبی کا مقام بتایا گیا, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اس میں گرامر اگر دیکھیں تو ماں کے بعد اللہ سے استثناء ہے, نفی کے بعد اللہ سے استثناء ہے. ترجمہ کیا ہوا, لم یرسل الا لغرض واحد وهو الرحمہ. صرف ایک ہی مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے, رحمت ہیں آپ. اگر کوئی سیرت پر تقریر کرنا چاہے نا 2 منٹ یا 1 منٹ کافی ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, آیت پڑھے, ماں کے بعد اللہ سے استثناء ہے. اس کا مفاد یہ ہے کہ لم یرسل الا لغرض واحد وهو الرحمہ, ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا, آپ رحیم ہے تمام عالم کے لیے, سب کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تقریر ختم. سیرت پر تقریر ختم. ہاں ایک سوال کر سکتے ہیں آپ نے کچھ لوگوں کے لیے دعائے ضرر کیا, کیا بد دعا نہیں کہنا چاہیے. بد دعا کا مطلب ہے بری دعا, تو نبی کے لیے بد نہیں استعمال کرنا چاہیے. کیا دعائے ضرر, تکلیف کی دعا, یہ میری ترکیب ہے. دعائے ضرر, بد دعا نہیں کہنی چاہیے. نبی نے بد دعا کی نہیں, ایسا نہیں کہنا چاہیے. بد لگ گیا, بد مانے برا, دعائے ضرر کہیے. آپ نے بہت سارے لوگوں کے لیے دعائیں ضرر کی ہے کہ اللہ اس کو تباہ کر دے, تو تباہ کر دے. تو کسی کے لیے دعائیں ضرر کرنے والا رحمت للعالمین کیسے ہو سکتا ہے, یہ سوال ہے. اس سوال کو حل کر لیا جائے پھر آگے بڑھیں. سوال سمجھ میں آیا؟ رحمت للعالمین کون ہوتا ہے؟ جو کسی کا برا نہیں چاہتا. اور آپ دعا کر رہے ہیں, وہ بھی دعائیں ضرر, تکلیف کی دعا. تو رحمت للعالمین ہو کر کے تکلیف کی دعا دوسروں کے لیے کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ہلاک کر دے؟ جواب اس کا یہ ہے, یہ دعائیں ضرر آپ نے کی, لیکن مذموم اس وقت ہے جب آدمی دعائیں ضرر اپنی ذات سے مشقت دور کرنے کے لیے کرے. نبی نے کبھی اپنی ذات سے مشقت دور کرنے کے لیے دعائیں ضرر نہیں کی ہے, بلکہ جب دین کے اوپر بات آ گئی ہے تب آپ نے دعائیں ضرر فرمائی ہے. جنگ احزاب میں گھیر لیا گیا, نمازیں قضا ہو گئی, 2-3 نمازیں قضا ہو گئی. بعض لوگوں نے دین کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی, عبادتوں سے روکنے کی کوشش کی. جب دین کی بات آئی تب آپ نے دعائیں ضرر کیا. آپ رحمت للعالمین ہو کر کے جب اپنی ذات سے مشقت کو دور کرنے کے لیے دعا کرتے تب آپ کی رحمت للعالمین ہی پر حرف آتا. مگر یہاں یہ ہے کہ جب بھی آپ نے دوسروں کے لیے دعائیں ضرر کی ہے تو اپنی ذات سے مشقت کو دور کرنے کے لیے دعائیں ضرر نہیں کی ہے, بلکہ دین کو سبوتاژ کرنے کے لیے, دین پر کوئی حرف آیا اس وقت آپ نے دین کے لیے دعائیں ضرر کی ہے. تو آپ کی رحمت للعالمین میں کوئی حرف نہیں آیا. ایک سوال یہاں اور حل کر لیتے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ کے لیے کہا, اللہ کے لیے رحمت ارحم الراحمین کہا گیا, اور نبی کے لیے رحمت للعالمین کہا گیا. اللہ بھی رحیم ہے اور نبی بھی رحیم ہے. بچے چھوٹے چھوٹے مر جاتے ہیں, بھوکے مر جاتے ہیں, بہت سارے لوگ بھوکے مر جاتے ہیں. ظالم لوگ دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں.
تو اللہ ارحم الراحمین کیسے ہوا؟ اس کے سب ہو رہا ہے. رحمان الرحیم کیسے ہوا؟ ارحم الراحمین کیسے ہوا؟ بھوکے مر جا رہے بچے، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی، تو ارحم الراحمین کیسے ہوا؟ جواب بہت پیارا ہے. کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ضار ہے، تکلیف پہنچانے والا. لہذا یہ جو تکلیف پہنچ رہی ہے لوگوں کو، وہ اس کی صفت کا مظہر ہے، اور اس کا ایک سبب ہے. دنیا میں جو تکلیفیں دی رہے بچوں کو اور لوگوں کو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت دے دے گا یا عذاب میں تخفیف کر دے گا. اگر اللہ کو ماننے والے نہیں ہے تو عذاب میں تخفیف، اور اگر اللہ کو ماننے والے ہیں تو ان کے درجات کی بلندی، فائدہ ہے ان کا. اور اللہ کی صفت ضار کا مظہر ہے یہ لوگ جن کے اوپر ضرر ہوا. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ موت آ گئی، کسی بھی سبب سے آ سکتی ہے. وقت ختم ہو گیا نا، اب کسی بھی وجہ سے آدمی مر سکتا ہے، سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے، جل کر کے، بھوک سے، کیسے بھی مر سکتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارحم الراحمین پر بھی کوئی حرف نہیں آتا. اور ایک بات اور، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جاتا، آپ سے سوال کیا جائے گا. کیوں؟ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتا ہے اس سے اللہ سے سوال نہیں کیا جائے گا. اس سے تقدیر کے اوپر بہت سارے جو شبہات پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں. تمام اعتراضات کا خاتمہ یہی آیت کر دیتی ہے کہ اللہ جو کر رہا ہے نا اس سے سوال نہیں کیا جائے گا. تو کون ہوتا ہے سوال کرنے والا؟ لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جائے گا. لہذا تقدیر کے بارے میں جتنے بھی شبہات ہیں، یہ آیت کریمہ ان تمام شبہات کو قطع کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے. وہ جو چاہے کرے، اس سے کون سوال کرتا ہے؟ ارے ایسا نہیں کیا، تو کون ہوتا پوچھنے والا؟ ایسا نہیں کیا، تو کون؟ سوال تجھ سے کیا جائے گا، اللہ سے سوال نہیں کر سکتا کوئی. غلام کی کیا مجال کہ وہ آقا کے سامنے زبان کھول سکے؟ تو غلام ہے، اپنی حد پہ رہے، اپنی اوقات میں رہے، تو غلام ہے، اس سے سوال نہیں کر سکتا. شان ہے اس کی اللہ. اس کے بعد سورہ حج شروع ہوتی ہے. سورہ حج کا آغاز قیامت سے ہو رہا ہے. کیوں؟ قیامت میں اور حج میں ربط کیا ہے؟ بولتے ہیں کہ اگر دنیا میں حشر کا منظر دیکھنا ہو تو عرفات دیکھ لو، عرفات کا میدان دیکھ لو، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حشر کیسے ہوگا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حج کی ابتدا قیامت سے کی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. حج کا بیان ہے، حج کا عنوان ٹائٹل ہے، اور قیامت کے بیان سے اس عنوان کو شروع کیا جا رہا ہے. ربط یہ ہے کہ دنیا میں اگر مشہد قیامت دیکھنا ہے، قیامت کا سین اور منظر دیکھنا ہے تو عرفات کا منظر دیکھ لو. یہ ربط ہے قیامت میں اور حج میں. اور کہا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو. تقوی سے شروع کیا گیا. قیامت کا تقوی سے کیا ربط ہے؟ قیامت اتنی ہولناک ہے کہ آدمی کی حالت خراب ہو جائے گی. ہولناکی بتائے گی. اس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی. زہلا کا مطلب ہوتا ہے خوف کی وجہ سے کوئی بات ذہن سے نکل جانا. دیٹ از کالڈ زہل. یوم تذہل کل نفس، اللہ، ڈر کے مارے حالت یہ ہوگی، دودھ پیتے بچے کو عورت چھوڑ دے گی، اتنا خوف. تو کہا گیا کہ تقوی اختیار کرو. تقوی مانے یہاں بچ جاؤ اللہ کی نافرمانیوں سے، تو وہاں اس کی ہولناکیوں سے بچ جاؤ گے. یہاں اس کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ تو وہاں کی ہولناکیوں سے بچ جاؤ گے. یہ تقوی میں اور میدان حشر میں ربط ہے. اس کے بعد ایک مولوی ہے جو بار بار مناظرے کا چیلنج دیتا رہتا ہے، اس کا رد اللہ نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. میں نے ایک دفعہ کہا بٹھاؤ اس کو، جوابات تو دے دیے، بھاگ گیا، لیکن پھر بھی بول رہا تھا. میں نے کہا بٹھاؤ اس کو، میں آ رہا ہوں مناظرے کے لیے، بھاگ گیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم مناظرے کے لیے، مجادلے کے تیار ہو جاتے ہیں. اس پر ایک مفسر کا بڑا پیارا تفسیرہ، کلما قل العلم زاد الجدال. آتا جاتا کچھ ہے یہ نہیں ہے، مناظرے کا چیلنج دیتے رہتے ہیں. یہ اس عبارت کا ترجمہ ہے. کیا؟ کلما قل العلم زاد الجدال. جیسے جیسے علم کم ہوتا جائے گا اتنا مناظرہ بڑھتا جائے گا. اس کا مطلب آتا جاتا کچھ نہیں، مناظرے کا چیلنج دیتے پھرتے ہیں. یہ اس جملے کا ترجمہ ہے.
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. اس کے بعد فرمایا گیا بہت پیارا تفسیر لے کر کے جاؤ. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کو قربانیوں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا. پہنچتا کیا ہے؟ تقوی. اس پر ایک مفسر کا تفسیر صلاة بلا تقوى تمارین ریاضیۃ وصیام بلا تقوى حمیۃ غذائیۃ وحج بلا تقوى مصاریف و اضافیۃ. کیا حسین تفسیر ہے. لوگ بھی کیسا اچھا لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ تقوی کے بغیر نماز ایکسرسائز ہے, اور تقوی کے بغیر روزہ ڈائٹنگ ہے, اور تقوی کے بغیر حج فالتو خرچ ہے. میں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ مصارف و اضافیہ کا فالتو خرچ. اضافی مانے فالتو جو پڑا ہوا زائد ہے. تو یہ ترجمہ میرا ہے. میں نے ترجمہ کیا کیا؟ صلاۃ بلا تقوی تمارین ریاضیۃ. تقوی کے بغیر نماز ایکسرسائز ہے. وصیام بلا تقوی حمیۃ غذائیہ. اور تقوی کے بغیر روزے یہ ڈائٹنگ ہے. اور وحج بلا تقوی مصاریف و اضافیۃ. اور تقوی کے بغیر حج فالتو خرچ ہے. کائے کو فالتو خرچ کر رہے ہیں؟ تقوی آئیے نہیں, کیوں جا رہے ہو؟ کیوں پیسہ ضائع کر رہے ہیں؟ ایک بہت پیاری بات. ہمارا رب کیسی پیاری باتیں کرتا ہے, بہت پیاری بات کرتا ہے. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. اللہ نے کہا کہ ساری کائنات سجدہ کر رہی ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. یہ سجدے سے یہ ذلت اور عزت کا کیا تعلق ہے؟ بتایا سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ اللہ توفیق دے دے بندے کو اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی, اور سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ اس کو اپنے سامنے اپنی بارگاہ میں سجدے سے محروم کر دے. بڑے محروم, بڑے ذلیل ہیں وہ لوگ, بڑے ذلیل ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں سجدے کی اجازت نہیں دی, سجدے کی توفیق نہیں دی. اور بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں سجدے کے لیے قبول فرمایا ہے. یہ آپ کا بہت بڑا اکرام ہے, بہت بڑی عزت ہے آپ کے لیے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ. اللہ جس کو ذلیل کرتے اسے عزت دینے والا کون؟ سجدے کے بعد یہ عزت اور ذلت کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جسے اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق دے دے اس سے زیادہ مکرم اور معزز کوئی نہیں, اور جسے اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے محروم کرتے اس سے زیادہ ذلیل اور محروم کوئی. آگے فرمایا گیا جنت میں ریشم کا لباس پہنا جائے گا. دنیا میں ریشم پہننا ممنوع ہے. تھوڑا سا لگا سکتے ہیں آپ 1-2 انگل کئی کپڑے میں, لیکن پورا لباس ریشم کا نہیں ہونا چاہیے, زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے کہا گیا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ. قول طیب پیاری بات, قول طیب اچھی بات. اچھی بات کے بعد کہا گیا وَلِبَاسٌ فِيهَا حَرِيرٌ. اچھی بات, نرم بات. ریشم بہت نرم ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت میں اگر ریشم کا لباس چاہیے, نرم لباس چاہیے, تو بات بھی نرم کر لو بھائی میرے بندو, بات نرم کرو, بات سخت مت کرو. لہذا ریشم جیسا لباس چاہیے تو ریشم جیسی زبان کر لو نا. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ کے بعد وَلِبَاسٌ فِيهَا حَرِيرٌ کہا گیا. یہ لباس فِيهَا حَرِيرٌ کا کہتے ایک آنکھ کا اندھا ہوتا ہے, ایک دل کا اندھا ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر ہیں, جو لوگ ڈاکٹر ہیں ذرا دیکھیں, اللہ فرماتا ہے ڈاکٹروں کو دیکھ, ڈاکٹروں سے کہتا ہے افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها الله ولهم اعين لا يبصرون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, سینوں میں دل اندھے ہو جاتے. فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللہ فرما رہا ہے کہ آنکھ اگر جس سے آدمی دیکھتا ہے وہ خراب ہو جائے تو علاج ہو سکتا ہے, مگر دل کی آنکھ خراب ہو جائے اس آنکھ کو دنیا کے کوئی ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں دنیا کے کوئی ڈاکٹر بڑے سے بڑا آئی اسپیشلسٹ تو ٹھیک نہیں کر سکتا. اللہ, یہ ڈاکٹروں کے لیے بتایا تم لوگ ذرا آگے بڑھو, ابھی بہت پیچھے ہو تم لوگ میڈیکل لائن میں, میڈیکل سائنس میں بہت پیچھے ہو تم. بات چیزوں کا علاج تمہارے یہ کائے کا اسپیشلسٹ ہو تم, دل کی آنکھوں کا علاج کر سکتا ہے تم. کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ قرآن بولتا ہے جاہل آدمی بولتا جاہل ہے. کس لیے آئے؟ What brings you here? کیوں آئے آپ یہاں؟ علاج کرانا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو آئی اسپیشلسٹ, ٹھیک ہے, علاج کر دوں گا. کیا بیماری کیا ہے؟ بولے دل کی آنکھ خراب ہو گئی ہے. کیا کہہ رہے ہو بھائی؟
اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ، بس دل کی آنکھوں کا علاج نہیں ہے اگر خراب ہو جائے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اس کا علاج کہاں ہے؟ صرف قرآن میں. قرآن نور ہے. ہاں دل کی آنکھ خراب ہو جائے نا یہ روشنی بن جاتا ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینوں میں جو دل ہوتے ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ اللہ، اتنی پیاری باتیں کرتا ہے. فرمایا اللہ کو چھوڑ کر کے جو لوگ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، یہ جن کی پوجا کرتے ہیں یہ سب جمع ہو جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اللہ نے کہا دنیا میں جتنے غیر اللہ کی پوجا ہو رہی سب جمع ہو جائیں، جتنے بت ہیں، جتنے لوگ جن کی پرستش ہو رہی ہے، شجر حجر جانور، یہ سب جمع ہو جائیں جن کی عبادت کی جائے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا، سب جمع ہو کر کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے. ایک بت کی بات نہیں کی جا رہی ہے، تمام بتوں کی بات کی جا رہی ہے. سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے. کاہے کو جا رہا ہوں سے مانگنے کے لیے؟ تم نہیں دے سکتے. اچھا، اور مکھی کیا ہے؟ گندی مخلوق ہے. حشرۃ قذرہ، گندی مخلوق ہے. ایک مفسر نے بڑا اچھا تفسیرہ کیا ہے کہ سلب حقوق الآخرین منہج الحشرات القذرہ، جو دوسروں کے حق کو چھین لے، دوسروں کے حقوق کو چھیننا یہ گندے کیڑوں کا منہج ہے. مکھی گندا کیڑا ہے. اب وہاں چڑھاوا چڑھا کر کے دوسروں کا حق چھین رہی ہے نا، لے جا رہی ہے یہ حق چھین کے. اب آپ اس بت کو دے کر کے آئے نا، وہ بت کا ہے وہ برابر. اب یہاں سے مکھی لے جا رہی تو دوسرے کا حق چھین کر کے لے جا رہی ہے نا، کون ہے یہ غلیظ کیڑا ہے. تو جو لوگ دوسروں کو حقوق چھین لیتے ہیں ایسے تمام لوگ اس گندے کیڑے کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے گندے کیڑے لوگوں کا منہج ہے دوسروں کو حقوق حق مار لینا. بڑی زبردست بات کہی ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا ان ابراہیم کان امۃ قانتا، آگے ملت ابیکم ابراہیم وہ سماکم المسلمین. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. کنہوں نے؟ ابراہیم نے. یہ تمہارے باپ ہیں، دنیا کے تمام انسانوں کے باپ ہیں. کون؟ حضرت ابراہیم. ایک مفسر نے اتنا حسین تفسیرہ کیا ہے، داد دینے کے قابل ہے. کہتے ہیں حجر اباہ فاکرمہ اللہ بان کان ابا للمسلمین واراد ذبح ابنہ للہ فاکرمہ اللہ بی وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ. یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے. کہا حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا جو مشرک تھا، کافر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کا باپ بنا دیا. اپنے باپ کو چھوڑا تو ان کو پورے مسلمانوں کا باپ بنا دیا گیا. اللہ تعالیٰ فَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِأَنْ كَانَ أَبًا لِّلْمُسْلِمِينَ، تمام مسلمانوں کا باپ بنا لیا. اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا اللہ کے لیے، للہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء ہیں سارے کے سارے انبیاء انہی کی نسل سے پیدا فرما دی. وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ. اللہ نے فرمایا تو نے اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرنا چاہ تو میں نبوت ہی تیرے خاندان میں رکھ دیتا ہوں، تیری نسل سے رکھ دیتا ہوں. جتنے انبیاء سب، ہمارے نبی بھی اسماعیل سے صرف ایک نبی آئے وہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت اسحاق سے جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے نبی حضرت ابراہیم کے بیٹے اور سب کے باپ آپ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کرام فرمایا کہ اپنے باپ کو چھوڑ دیا تو تمام مسلمانوں کا باپ آپ کو بنا دیا گیا. ملت ابھی لیکن نبی کو بھی کہا گیا تمہارے باپ ہیں. ہمارے نبی کو کہا گیا کہ تمہارے باپ ہیں، تم ان کے بیٹے ہو ہمارے رسول. یہ مقام ہے ابراہیم خلیل کا، معمولی شخصیت نہیں ہے حضرت ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سیدھا کھڑا کر کے بتا دیا ہے کہ ایسی زندگی ہمیں مطلوب ہے جیسے میرے خلیل کی. اللہ، یہ رہا 17ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نہیں کمال اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود
وكذلك نجزي المحسنين